بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن و عربی گرامر کورس کے لیکچر نمبر 15 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم ناظرین، آج کے لیکچر میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم فعل ماضی کو پڑھیں گے، اور اس لیکچر میں ہم فعل ماضی مجہول کو سیکھیں گے۔ گزشتہ لیکچر وہ فعل ماضی معروف کے متعلق تھا۔ معروف اور مجہول کیا ہے، مکمل تفصیلات انشاءاللہ آپ کو آج کے لیکچر میں بتائی جائے گی۔ تو باقاعدہ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ نئے ساتھی ہیں، پہلی مرتبہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو آپ پچھلی تمام ویڈیوز کو لازمی دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل یہ کورس سمجھ آ جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے، اگر آپ ترجمہ قرآن یا عربی گرامر آن لائن سیکھنے کے خواہش مند ہیں تو اس کی سہولت بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔ ڈسکرپشن میں داخلہ فارم دیا ہوا ہے، لنک پر کلک کریں اور داخلہ فارم حاصل کریں۔ تو اب آتے ہیں ہم اپنے سبق کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج کے سبق میں ہم فعل ماضی مجہول بنانا سیکھیں گے، اور چند الفاظ سے فعل ماضی مجہول بنائیں گے بھی۔ گزشتہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا وہ فعل ماضی معروف کے متعلق تھا۔ معروف اور مجہول کیا ہیں؟ معروف کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم ہو۔ معروف کہتے ہیں جس میں فاعل معلوم ہو، کرنے والا معلوم ہو۔ اور مجہول کہتے ہیں جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو۔ جس میں کرنے والا معلوم نہ ہو وہ فعل ماضی مجہول ہوتا ہے، اور فعل ماضی معروف ہوتا ہے جس میں کرنے والا معلوم ہو۔ اس کو آسان مثال سے میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے کہ ہم اردو میں کہتے ہیں اس ایک مرد نے مارا۔ اردو میں ہم کہتے ہیں اس ایک مرد نے مارا۔ اب مارنے والا ہمیں معلوم ہے کہ وہ شخص ہے، جس کی بات کی جا رہی ہے وہ شخص معروف ہے، اس کا علم ہے ہمیں۔ اور اگر ہم یہ بات کہیں وہ ایک مرد مارا گیا، وہ ایک مرد مارا گیا، اب مار کھانے کا تذکرہ تو ہے لیکن مارنے والے کا تذکرہ کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں معلوم کس نے مارا ہے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ مارا گیا ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کس نے مارا، تو اسے فعل ماضی مجہول کہا جاتا ہے۔ معروف اور مجہول کی تعریف آپ نے الحمدللہ سمجھ لی۔ تو فعل ماضی مجہول ہوتا کیا ہے، بناتے کیسے ہیں؟ بالکل آسان طریقہ ہے۔ فعل ماضی معروف کے پہلے حرف کو پیش دے دیں گے۔ فعل ماضی معروف کے پہلے حرف کو ہم کیا کریں گے؟ پیش دے دیں گے، اور دوسرے حرف کو زیر دے دیں گے اگر زیر نہ ہو۔ اگر پہلے سے زیر موجود ہو، جیسے باب سمیہ میں ہوتا ہے، اس میں پہلے سے زیر موجود ہے تو اس میں دوبارہ زیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پہلے سے موجود ہے۔ اگر زیر موجود نہیں ہے، پیش ہے یا زبر ہے، تو ہم دوسرے حرف کو بجائے پیش اور زبر کے زیر دے دیں گے، اور پہلے حرف کو ہم پیش دے دیں گے۔ اس کو مزید آسان سمجھیں، یعنی فا کلمہ، جو فا کلمہ ہے اس کو ہم پیش دے دیں گے، اور عین کلمہ کو ہم زیر دے دیں گے۔ اگر زیر نہ ہو تو فعل ماضی مجہول بن جائے گا۔ اس کی مثال معروف میں جیسے ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ ضربا، اس ایک مرد نے مارا۔ اب اس کا مجہول ہم کیسے بنائیں گے؟ بالکل آسان ہے، ہم ضاد کو پیش دے دیں گے جو کہ کیا ہے؟ فا کلمہ ہے، اور عین ضربا، را جو ہے وہ عین کلمہ ہے، اس کو ہم زیر دے دیں گے۔ فا کلمہ کو پیش، عین کلمہ کو زیر۔ ضربا سے ضربا، ضربا سے
ضرب ترجمہ ہوگا وہ ایک مرد مارا گیا. معروف میں ترجمہ تھا اس ایک مرد نے مارا، لیکن جب ہم نے مجہول بنا دیا تو اس وقت ترجمہ کیا بنا؟ وہ ایک مرد مارا گیا. مارنے والے کا معلوم نہیں ہے کس نے مارا. تو جتنے بھی ابواب ہیں تمام ابواب میں ہم یہی طریقہ اپنائیں گے کہ فا کلمہ کو پیش دیں گے، عین کلمہ کو زیر دے دیں گے اگر زیر نہ ہو، اور اس کی چند گردانے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کے لیے یہ مزید واضح ہو جائے، مزید آسان ہو جائے. تو ضربہ، اس سے میں گردان کرتا ہوں. ضربہ سے ہم نے کیا بنایا تھا؟ ضربہ. تو مذکر میں ضربہ، ضربہ، ضربو، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتو، ضربنا. ترجمہ اس کا ہوگا وہ ایک مرد مارا گیا، وہ دو مرد مارے گئے، وہ سب مرد مارے گئے. آپ ایک مرد مارے گئے، آپ دو مرد مارے گئے، آپ سب مرد مارے گئے. میں ایک مرد مارا گیا، ہم سب مرد مارے گئے. کتنا آسان. اب اس کی مؤنث بنائیں گے ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. وہ ایک عورت ماری گئی، وہ دو عورتیں ماری گئیں، وہ سب عورتیں ماری گئیں. آپ ایک عورت ماری گئی، آپ دو عورتیں ماری گئیں، آپ سب عورتیں ماری گئیں. میں ایک عورت ماری گئی، ہم سب عورتیں ماری گئیں. بہت ہی آسان ہے، آپ سب سے اسی وزن پر بنائیں گے. جیسے ہم اگلا لفظ لے لیتے ہیں نصیرہ، بالکل آسان. نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، نصیرتا، نصیرتما، نصیرتم، نصیرتو، نصیرنا. مدد کیا گیا وہ ایک مرد، مدد کیے گئے وہ دو مرد، مدد کیے گئے وہ سب مرد. مدد کی گئی آپ ایک عورت، آپ ایک مرد، مدد کیے گئے آپ دو مرد، مدد کیے گئے آپ سب مرد، مدد کیا گیا میں ایک مرد، مدد کیے گئے ہم سب مرد. اور مؤنث ضربت، نصیرت، نصیرتا، نصیرنا، نصیرتی، نصیرتما، نصیرتن، نصیرتو، نصیرنا. مدد کی گئی وہ ایک عورت، مدد کی گئی وہ دو عورتیں، مدد کی گئی وہ سب عورتیں، مدد کی گئی آپ ایک عورت، مدد کی گئی آپ دو عورتیں، مدد کی گئی آپ سب عورتیں، مدد کی گئی میں ایک عورت، مدد کی گئی ہم سب عورتیں. کتنا آسان ہے. اسی طرح سمیہ سے میں بنا لیتا ہوں. ایک مرتبہ ساری گردانے میں کر لیتا ہوں اور پہلے لفظ کا میں ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو اور آپ اس کو سمجھیں اور خود سے لکھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے. دیکھیں سمیہ سے سمیہ، سمیع، سمیعہ، سمیعو، سمیعتا، سمیعتما، سمیعتم، سمیعتو، سمیعنا. اور مؤنث سمیعت، سمیعتا، سمیعنا، سمیعتی، سمیعتما، سمیعتن، سمیعتو، سمیعنا. سنا گیا وہ ایک مرد، اور مؤنث میں ترجمہ سنی گئی وہ ایک عورت. بالکل آسان. اسی طرح فتح سے فتحہ، کھولا گیا وہ ایک مرد. فتح، فتحا، فتحو، فتحتا، فتحتما، فتحتم، فتحتو، فتحنا. اور مؤنث فتحت، فتحتا، فتحنا، فتحتی، فتحتما، فتحتن، فتحتو، فتحنا. کھولا گیا وہ ایک مرد، کھولی گئی وہ ایک عورت. تو الحمدللہ آج کے لیکچر میں آپ نے فعل ماضی مجہول کو سمجھا اور مزید مثالوں سے آپ پر یہ فعل ماضی مجہول اور واضح ہو گیا اور یقیناً آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا. انشاءاللہ مزید فعل ماضی کی اقسام جو ہیں وہ آئندہ اسباق میں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.